मसीह यस्सु के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, मैं आज आपके साथ चंद ज़रूरी बातें करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इंटरफेथ लीग ने एक इनिशिएटिव लिया और मैंने पीटीआई से स्टेप डाउन किया और उन सारी पॉलिटिकल पार्टी से हमने आपके सामने ला के रखा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जितनी गवर्नमेंट्स आई यहाँ पर, इन्होंने किसी ने भी नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। और इस सिलसिला में पाकिस्तान इंटरफेथ लीग ने जब आवाज़ दी दूसरी मसीही पार्टीज़ को, तो उन सब ने हमारे साथ आवाज़ बुलंद की और हमने एक ग्रैंड क्रिश्चियन अलायंस बनाया। और उस ग्रैंड क्रिश्चियन अलायंस का मतलब ये था, मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में 2018 के जो इलेक्शंस आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम सारे इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि जो इलेक्शन सिस्टम है पाकिस्तान में, ये नॉन मुस्लिम्स के हक़ में नहीं है, क्योंकि इसमें चोर दरवाज़े से जब कैंडिडेट्स आते हैं सिलेक्शन में और वो पैसा देकर सीटें ख़रीदते हैं, पैसा देकर असेंबली में चले जाते हैं, तो वो जो पैसा दे के आए हुए लोग होते हैं वो जाकर ना तो अपनी कम्युनिटी की बात करते हैं और ना ही अपनी कम्युनिटी का ख्याल करते हैं। आप भी जानते हैं कि जो क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और अगर हम बात करें 2002 से लेकर आज तक की, कि जो नॉमिनेशंस के ज़रिए आए, सिलेक्शन के ज़रिए आए, उन्होंने कौम को क्या दिया। हमारा मुतालबा यही रहा है और यही है कि दोबारा से इलेक्शंस को बहाल किया जाए, ताकि वो नुमाइंदे जो कौम के नुमाइंदे हैं, वो नुमाइंदे जिनकी जड़ें मज़बूत हैं कम्युनिटी के साथ, वो इलेक्शन लड़कर असेंबलीज़ में जा सकें। मगर दुख की बात यह है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने एक मोनोपोली बनाई हुई है अपनी, ये नहीं चाहते कि वो आपकी बात करें, ये नहीं चाहते कि वहाँ पे जाके ये बात करें कि इलेक्शंस होने चाहिए। क्योंकि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अगर ये आवाज़ उठाएं और ये सब ड्रामा करते हैं और ये इस तरह से करते हैं कि जाके बिल तो पेश करते हैं, मगर उससे पहले इनकी अपनी जमात भी उनके साथ खड़ी नहीं होती। PMLN की हम बात करते हैं, कुछ साथी कहते हैं कि तारिक सी कैसर साहब ने, डॉक्टर रमेश ने बिल मूव किया। मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या उन्होंने अपनी पार्टी को एतमाद में लिया? क्या उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी थी? क्योंकि अगर हम बात करें तो PMLN पिछले जो रहा है 5 साल मेजॉरिटी में थी, 2/3 मेजॉरिटी थी उनके पास। अगर वो आधे घंटे में डिसक्वालीफाइड प्रेसिडेंट जो उनकी जमात का है उसको अहल करा सकते हैं, तो क्या वो ये बिल मंजूर नहीं कर सकते थे? क्या वो ये बिल मंजूर नहीं कर सकते थे कि माइनॉरिटीज़ की सीटें बढ़ाई जाए? यहाँ पर सोचने की बात ये है कि ये जो अंदर बैठे हुए हैं, ये जो बात करते हैं, आसिया नासिर साहबा की भी तकरीरें हमने सुनी हैं, ये जो बात करते हैं, इनकी अपनी जमातें इनके साथ नहीं होती। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ चुका है कि लोग पहचानें इनको, कि ये जो ड्रामा हो रहा है हमारे साथ, ये जो कम्युनिटी के साथ ये खेल खेल रहे हैं कि अकेले खड़े होकर वहाँ पे बात करते हैं, उसकी बात का कोई असर नहीं होता। क्योंकि 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एडवोकेसी और लॉबिंग। एडवोकेसी वो है कि जब हम कौम को शऊर देते हैं और फिर कौम की आवाज़ जब उठती है, उसको हम कहते हैं कि हमने एडवोकेसी की है और कौम अब इकट्ठी होकर बोलना शुरू हो गई है। और लॉबिंग ये है कि अपनी जमातों के साथ ये ऐसा माहौल पैदा करें कि जब ये बिल पेश करें या कोई तकरीर करें तो इनकी जमातें भी जो हैं वो पीछे इनके खड़े हों। मगर अफसोस की बात यह है कि ये इस काबिल नहीं है कि ये कौम को रिप्रेजेंट कर सके, ना ये इस काबिल है कि अपनी पार्टी को एक पेज पर लेके आ सके। अब जो 2018 के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, गो के लगता यही है कि जो हमने बात की है इलेक्शंस की, वो तो नहीं होने जा रहे क्रिश्चियंस के और नॉन मुस्लिम्स के। मगर इस सिलसिला में ग्रैंड क्रिश्चियन अलायंस ने अपने कैंडिडेट्स जहाँ जहाँ पर मसीहों की तादाद ज़्यादा है, उन हलकों में हम अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं
کیونکہ 4 سے لے کر 8 تک نامینیشنز پیپرز جمع کرانے ہیں، اور ہم مل کر اس چیز میں کاوش کر رہے ہیں کہ ہم اکنالجمنٹ کرا سکیں، ہم منوا سکیں کہ مسیحی قوم جاگ چکی ہے، ہم منوا سکیں کہ مسیحی قوم متحد ہے ایک ایجنڈے پر۔ اور آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ سب مسیحیوں کو کہ اگر آپ سب مسیحی ہیں تو پھر آپ نے مسیحی کو ہی ووٹ دینا ہے، آپ نے پھر کسی جماعت کو جو آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ہمارے ووٹ کا تقدس نہیں کر سکتے، اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ ہم سے تو ووٹ لے لیتے ہیں مگر ہمیں ووٹ نہیں دیتے۔ آج اگر کوئی کرسچن کھڑا ہوتا ہے کسی کانسٹیٹوئنسی سے، کسی حلقے سے، تو کیا یہ ہمیں ووٹ دیں گے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ پاکستان کا ماحول چینج نہیں ہوتا، جب تک پاکستان میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ سارے پاکستانی برابر کے شہری ہیں۔ تو یہاں پر ہی امتیاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ووٹ تو وہ لے لیتے ہیں مگر ہمیں ووٹ نہیں دیتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مسیحی ہو تو مسیحی کو ووٹ دو، اور اس الیکشن میں ہم درخواست کرتے ہیں ان سارے مسیحیوں سے کہ ہمیں اپنی غیرت کو جگانا ہے، ہم نے اپنے غیور کو لے کے آنا ہے، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اگر آپ ہمارا حق نہیں دو گے تو ہم بھی آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ جو سب سے بڑی اس وقت بات ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی یو کے میں گولڈن ٹیمپل کے حوالہ سے ایک پروٹیسٹ ہوا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں نکلے، مگر کیوں افسوس ہوتا ہے جب ہمارے مسیحی کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم شاید 10 بندے بھی نہیں نکال سکتے۔ اس پر ضرورت یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم اس زندہ خدا کو ماننے والے ہیں جس کی پروردگاری میں ہم مشکل سے مشکل کام کر سکتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے کہ ضرور نکلیے گا، ضرور ووٹ کاسٹ کیجیے گا، اور جہاں جہاں پہ کرسچن کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ جو کرسچن کھڑا ہوگا، آزاد کھڑا ہوگا، اس کو ضرور ووٹ دیجیے۔ ہمارا مقصد ان کو بتانا ہے کہ ہم اپنی غیرت کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور میں ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس کا بہت بڑا فقدان ہے کرسچن کمیونٹی میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تھنک ٹینکس نہیں ہے، ہمارے پاس سوچنے سمجھنے والے افراد کی کمی بہت زیادہ ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے روزی میں لگا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مسئلے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تھنک ٹینکس بنائیں، اور میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کمیونٹی کے لیے، جو سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیم سے، ان کے ہنر سے کرسچن کمیونٹی میں تبدیلی آ سکتی ہے، تو ضرور ہم سے رابطہ کیجیے گا۔ آپ کے پاس ہماری ای میل بھی ہے، اس میں آپ دیکھ سکیں گے بعد میں، ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی ہے، ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اس وقت مل کر تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کمیونٹی کا درد رکھتے ہیں اور جو جینون طریقے سے کمیونٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم سیلف لیس ہو کر، اگر ہم اپنی ذات کو پیچھے کر کر قوم کو آگے رکھیں گے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے اسمبلی میں ہی جا کے چیزیں بدل سکتے ہیں، ہم باہر بیٹھ کر بھی تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں۔ آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ سارے مل کر، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی جتنی ہے، مسیحی ہیں تو مسیحی کو ووٹ دیں، اس نعرے کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے جو کہ پالیسیز بنا سکیں کہ کس طرح سے کرسچنز کو، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، تعلیم اور معاشی خوشحالی، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو آغا خانیس نے اپنے آپ کو منوایا، آپ دیکھیں تو بھائی کمیونٹی نے اپنے آپ کو منوایا، تعلیم میں انہوں نے اپنے آپ کو اوپر لے گئے، اور آج اگر آپ دیکھیں تو آغا خان کمیونٹی جو ہے آج یو این کی فنڈنگ کے بعد دوسرے نمبر کی بڑی فنڈنگ ایجنسی آغا خانیس ہے۔ تو کیا مشکل ہے کہ کرسچن اس طرح سے گرو نہیں کر سکتے؟ کلام مقدس میں بھی لکھا ہے، پیدائش کی کتاب میں، جاؤ اور جا کر زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ وہاں کہیں نہیں لکھا تو خود محکوم بن جاؤ۔ ہمیں بڑھنا ہے، پھلنا پھولنا، جیسے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اکٹھے ہوں، جب ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں پہ سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ مل کر اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو سکے، اور اپنی ذات کو پیچھے کر کر ہم قوم کو آگے جب لے کے آئیں گے تو یہی پاکستانی قوم، مسیحی قوم جو ہے، یہ جیسے پہلے عزت کے نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، اب بھی عزت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی۔
ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ہماری جو چرچ لیڈرشپ ہے، اس کو ایک پیش پہ آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور خوشحالی آپ کے گھروں میں آئے گی، آپ کے بچے جو ہیں خوشحال ہوں گے۔ ہمیں اس وقت ایک نئی جنریشن کو، اگلی جنریشن کے لیے کام کرنا ہے، تاکہ ہم جب خدا کے پاس جائیں تو ہم یہ ضرور کہہ سکیں کہ میں نے اپنی طرف سے پوری محنت کی، میں نے اپنا پورا زور لگایا۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، آنے والی جنریشن کے لیے آج سے سوچیں۔ آج سے سوچیں گے تو کل آپ کی جنریشن آپ پہ فخر کرے گی۔ اور ایک بات جو ضروری ہے کہ لیگسی چھوڑ کے جائیں۔ آپ جب جانا، اب سب نے ہم نے واپس جانا ہے خدا کے پاس، تو ہمیں ضرورت اس چیز کی کہ اس لیگسی کو چھوڑ کے جائیں، تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے فٹ سٹیپس پر چل سکے۔ آپ کا بہت شکریہ۔